ईरानी सदर दौरा लाहौर के बाद कुछ देर में कराची पहुंचेंगे। मज़ार कायद पर हाजिरी, गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से मुलाकातें करेंगे। इब्राहिम रईसी के एजाज़ में इशाइया भी दिया जाएगा। ईरानी सदर के दौरा कराची पर खैर मक़दमी बैनर्स आवेज़ा, सिक्योरिटी सख्त। ईरानी सदर के काफिले की गुजरगाहों पर आम ट्रैफिक का दाखिला बंद। शाहराह फैसल पर एयरपोर्ट से PIDC तक ट्रैफिक मुकम्मल बंद। शाहराह कायदीन गुरु मंदिर से शाहराह फैसल तक बंद। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन रोड, शाहीन कॉम्प्लेक्स, खजूर चौक तक आने जाने वाला रोड भी बंद है। MA जिना रोड गुरु मंदिर से गार्डन चौक तक बंद। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरे लाहौर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इस्तकबाल किया। ईरानी सदर ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी, फूल रखे, फातिहा खानी की और मेहमानों के खिताब में तासुरात कलमबंद किए। ईरानी सदर ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में शिरकत की। गवर्नर हाउस भी गए। गवर्नर पंजाब बलीग़ुर रहमान ने इस्तकबाल किया। ایران و پاکستان وحدت ناگسستنی است انشاءاللہ۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بھی جو ہمارے بھائی بہن ہیں اور حکومت ہے، اس نے جس طرح سے صہیونی قوتوں کے خلاف ایک موقف ہمارے ساتھ مل کے اختیار کیا ہے، وہ بہت ہی زبردست ہے۔ غزہ سے متعلق اصولی موقف پر پاکستان کو سراہتے ہیں۔ فلسطینیوں پر ظلم کرنے والا اسرائیل تباہ ہوگا۔ فلسطین کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی مزار اقبال پر گفتگو، کہا علامہ اقبال نے امت کو نئی راہیں دکھائیں۔ ان کی شاعری پاکستان اور ایران میں پل کا کردار ادا کرتی ہے۔ پاکستان کا ایران سے رشتہ وقت کے ساتھ مضبوط ہوگا، خواہش تھی عوامی جلسے سے خطاب کرتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط پر فل کورٹ اجلاس، چیف جسٹس عامر فاروق سربراہی کر رہے ہیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھنے والے 6 ججز بھی اجلاس میں شریک۔ خط پر دستخط نہ کرنے والے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی بھی اجلاس میں شرکت۔ سپریم کورٹ احکامات کی روشنی میں ہائی کورٹ ججز پہلے ہی اپنی تجاویز جمع کرا چکے ہیں۔ شاید کچھ سیاستدان ہیں اور کوئی اداروں کے کچھ لوگ ہیں جو کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں۔ خان صاحب نے مکمل اس کی نفی کی ہے کہ نہ ہمارے پاس کوئی پیغام آیا ہے، نہ خان صاحب کے پاس کوئی پیغام گیا ہے، تو کوئی ایسی ہماری مذاکرات نہ ہونے جا رہی ہے۔ اگر مذاکرات کا کوئی پیغام آیا اور کوئی کرنے جا رہے تھے، ہم آپ کو اطلاع دیں گے۔ بانی PTI کے پاس کوئی پیغام نہیں آیا، مذاکرات کا کوئی پیغام آیا تو کھلے عام اطلاع دیں گے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں عوام اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں، الیکشن کے نام پر ڈرامے کی مذمت کرتے ہیں۔ بشرا بی بی کی صحت اور سیکیورٹی کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جن کی کسٹڈی میں ہیں۔ رؤوف حسن نے کہا بشرا بی بی کی زندگی سے متعلق صورتحال مزید خراب ہوتی جا رہی ہے۔ ریاست انسانی بنیاد پر معاملہ دیکھنے کے بجائے سیاسی بنیادوں پر فیصلے کر رہی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف 28 اپریل کو 3 روزہ دورے پر سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ سعودی حکام سے ملاقاتیں، دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیراعظم کے دورے کے بعد سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان بھی متوقع۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں سعودی عرب پاکستان میں $5 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ چین کے ساتھ سی پیک کے دوسرے فیز کے لیے بات چیت جاری ہے۔ اب ہم مدد نہیں مانگ رہے، سرمایہ کاری پر بات کر رہے ہیں۔ About 1.7 trillion की litigation is pending with the tax tribunals. Timely decisions, timely executions. So we need to fix it, not the court, so that we start moving towards 13 to 14% of tax to GDP into a more sustainable range, inshallah, in the next 3 to 4 years. چند برسوں میں ٹیکس ٹو GDP 9% سے بڑھا کر 14% تک لے جائیں گے۔ ٹیکس سے متعلق مقدمات جلد نمٹانا ہوں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب، کہا اسٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ رواں ماہ کے آخر تک IMF سے 1 ارب 10 کروڑ مل جائیں گے۔ جون کے آخر تک زر مبادلہ ذخائر 9 سے 10 ارب ڈالر ہو جائیں گے۔
گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے AIY ڈیجیٹل نیٹ ورک کے صدر اور CEO سلمان اقبال کی ملاقات۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کے فلاحی اقدامات خصوصاً IT کورسز اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سلمان اقبال نے گورنر سندھ کے ہمراہ IT یونیورسٹی کا دورہ کیا، کہا IT یونیورسٹی کا قیام زبردست اور قابل ستائش ہے، پاکستان کو ایسے اقدامات کی ضرورت ہے، یہ جاری رہنے چاہیے۔ سلمان اقبال نے راشن سینٹر، شکایت سیل، بیل آف ہوپ کا بھی دورہ کیا۔ گورنر سندھ نے سلمان اقبال کی خدمات کے اعتراف میں انہیں شیلڈ بھی پیش کی۔ پٹیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس پر سماعت۔ بانی PTI اور بشرا بی بی احتساب عدالت میں پیش ہوئے۔ ریفرنس میں مزید 6 گواہوں کے بیان قلم بند، 2 پر جرح مکمل کر لی گئی۔ مجموعی طور پر 21 گواہوں کے بیان قلم بند ہو چکے ہیں، 15 پر جرح مکمل کر لی گئی ہے۔ سماعت 19 اپریل تک ملتوی۔ بلوچستان شہدا فورم نے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ پولیس ریفارمز شروع کرنے، دہشت گردی کے زیر التوا مقدمات کے فیصلے جلد کرنے کی صدا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں لاپتہ افراد کمیشن نے 8000 کیسز حل کر لیے، 23% حل طلب ہیں۔ گوادر میں حملہ کرنے والوں میں ایک مسنگ پرسن میں شامل تھا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ایمان مزاری نے جس شخص کو مسنگ پرسن کہا وہ لانڈی جیل میں سزا کاٹ رہا تھا۔ بلوچستان کے علاقے نانی مندر میں فارسی تیندوا دیکھا گیا۔ تکنیکی مشیر WWF معظم خان کا کہنا ہے فارسی تیندوا کئی دہائیوں بعد بلوچستان میں دیکھا گیا ہے۔ یہ بلوچستان کے تقریباً بڑے حصے بالخصوص ساحلی علاقوں میں ہوتا تھا۔ شکار اور خوراک کی کمی کی وجہ سے اس کی آبادی کم ہو رہی ہے۔ اور پاکستان اور ویسٹ انڈیز ویمنز ٹیمیں تیسرے ون ڈے میں مد مقابل۔ مہمان ٹیم کی بیٹنگ جاری، سیریز کے تمام میچز اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔